چند روز پہلے ایک سیاستدان سے میں نے انٹرویو کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا کوئی خواب نہیں دیکھا. یہ محض ایک شوشہ ہے جو ہمارے ہاں تاریخ میں چھوڑا گیا کہ علامہ اقبال نے کبھی پاکستان کو خواب بھی دیکھا تھا. وہ تو 1938 میں 39 میں چلے گئے تھے دنیا سے, اور پاکستان تو بہت بعد میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ یہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان بن چکا ہے, اور اس ضمن میں اگر آپ تاریخی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو کم از کم میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق تو علامہ کی ابتدا ہی, یعنی جو فلسفے میں انہوں نے خاص طور پر جو تنقید کی ہے توحید وجودی پر, اور اس کی بجائے توحید اسلامی پر اصرار کیا ہے, اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ جو مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے اس میں ایک وجہ ان کا توحید وجودی پر اعتقاد یا ایمان ہے, اور توحید اسلامی کو ہائی لائٹ کرنے کا سبب یہی تھا کہ کم از کم مسلمانوں کو ایک احساس اس بات کا دلایا جائے کہ ان کا جو نقطہ نگاہ ہے وہ اس کی بنیاد وجودیت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد اسلام ہے. اور اسی ضمن میں چونکہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سر سید سے بہت متاثر تھے, اور سر سید سے اس لیے متاثر تھے کیونکہ سر سید پہلی شخصیت تھے جنہوں نے محسوس کیا کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہیں, اور یہ احساس اس لیے پیدا ہوا کہ جس وقت انگریزوں نے ویسٹ منسٹر ٹائپ کی جمہوریت کا انعقاد بر صغیر میں کرنا شروع کیا تو سر سید پہلے شخص تھے جن کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی پھر پوزیشن اقلیتی ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ اکثریت کی ہیجمنی میں ان کو رہنا پڑے گا. اور سر سید ہی اس قسم کی سوچ رکھتے تھے کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پر پارلیمنٹ بنے تو اس میں ہندو اور مسلمان اپنے نمائندے نصف نصف کی ریشو کے مطابق بھیج سکیں اسمبلیوں میں. تو یہ یقینی امر ہے کہ وہ ہندو اکثریت کو یہ کبھی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے سر سید کے سامنے یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ مسئلہ, یہ پرابلم جو ہے یہ ہندو اور مسلمانوں کا یہ کس طرح حل کیا جائے گا. تو اب سر سید کے بعد آپ نوٹس کیجئے کہ ان کی تحریک کے سبب ایک قومیت کا جذبہ ان کے جو سکسیسرز تھے انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی, خواہ وہ مولانا علی تھے یا دیگر بہت ساری شخصیات تھیں, شبلی اور دوسری دیگر شخصیات. اور ان سب کے بعد اقبال آتے ہیں, اور اقبال کے ہاں جو آپ دیکھتے ہیں جس وقت آپ پڑھتے ہیں اسرار خودی تو اس نظم کی سب سے آخری حصہ جو ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے حمد ہے وہ, جس میں وہ اس بات کو اس پر اصرار کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ہمدم دیرینہ عطا کر جس کو میں دل کی بات کہہ سکوں, میں خود ہی اس بت کو تراشوں اور پھر خود ہی اس کی پرستش کروں. تو یہ جو دوست کی خواہش ہے جو فرماتے ہیں کہ میں من مثال لالہ صحراستم درمیان محفل تنہاستم, تو ان کو کس دوست کی ضرورت محسوس کر رہے تھے, کس کو اپنا مدعا بیان کرنا چاہتے تھے؟ کیا یہ وہی شخصیت ہے جس نے بعد میں قائد اعظم کی صورت میں پاکستان کے قیام کے لیے تگودعو کی, یا کہ ان کے ذہن میں کوئی اور شخصیت تھی؟ کون سا دوست تھا؟ میں سوال کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں یہی ہے کہ مجھے کوئی ایسا دوست دے, اور خود اس کو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تو بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا تھا اور تم نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کی خاطر یہ ساری کائنات جو ہے اس کو تشکیل دیا یہ کائنات کو, اور میں بھی اسی طرح چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ہمدم دیرینہ ایسا عطا ہو جس کو میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں. تو دل کی بات کیا تھی, کیا دل کی بات یہ بتانا چاہتے تھے؟ اس سے بیشتر ان کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جب یورپ میں تھے, اس طرح انہوں نے یورپ میں ہی یہ بات ڈسکور کی کہ اسلام کے زوال کا سبب, تمدنی زوال کا سبب کیا ہے, تو انہوں نے 3 وہ بنیادیں اس کی قائم کی تھیں. ایک تو یہ جس کو وہ فرماتے ہیں سلطانیت, یعنی آربیٹری سلطنٹ, اس کی وجہ سے جو خوف
کا جذبہ پیدا ہوا مسلمانوں میں، وہ اور اس کی وجہ سے جو تقلید کا اثر ان کے ذہنوں پر پڑا ہے، وہ اجتہادی ذہن یا اجتہادی قوت سے ان کی سلب کر لی گئی۔ پھر دوسری وہ ملائیت کو قرار دیتے ہیں زوال کی وجہ، اور ملائیت سے ان کی مراد یہی ہے ایک ایسی علماء میں ایک ایسی کیفیت جبکہ انوویٹو تھنکنگ ختم ہو گئی ہو اور اصرار تقلید پر ہو، اجتہاد پر نہ ہو۔ اور تیسری بات جس کا وہ اصرار کرتے ہیں وہ تصوف ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زوال کا سبب بنا۔ حالانکہ تصوف ایک زمانے میں یہ بڑا جب زندہ تھا تو وہ ایک بڑی فورس تھی، ایک بڑی قوت تھی، لیکن زوال کی کیفیت میں وہ صرف قبر پرستی تک ہی محدود ہو کے رہ گئی، اور اس سے کوئی جو خواہش تھی کہ عملی طور پر کچھ کیا جا سکے وہ نہ کیا جا سکا۔ نتیجہ پاکستان کا تصور کہاں تھا ان کے دماغ میں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب دیکھا اقبال نے، وہ تو اس کی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی جو ابتدا ساری تھنکنگ کی ہے، جس پہ ان کے اصرار یعنی کہہ لیجئے وہ ایک اعتبار سے خدا سے لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن رسول اللہ اور ان کی امت کا انہیں زیادہ احساس اور زیادہ اس کا پاس ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس تھنکنگ میں، اس کی ایک شکل جا کے آخر میں یہ بنتی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ ایک طرح سے سرشریت کے اس سوال کا جواب تھا کہ اگر پیرٹی کا اصول ہندو اور مسلمان تسلیم نہ کریں گے جمہوریت میں، تو پھر کیا اور صورت ہو سکتی ہے جس سے یہ مسئلہ مسلمانوں کی قومیت کا حل کیا جا سکے۔ تو اس کا جواب کم از کم اقبال کی نگاہ میں جس طرح بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی یہی تھا کہ کیوں نہ یہ تصور کیا جائے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حق جو ہے وہ دیا جائے، اور اسی بنیاد پر، اسی اصول کی بنیاد پر یہ پاکستان کا تصور جو ہے وہ ایوالو کیا۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو کہ تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ شروع میں اس نقطۂ نگاہ سے قائد اعظم بھی متاثر نہیں تھے۔ قائد اعظم آخر دم تک کوشش یہی کرتے رہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو پاور شیئرنگ ہے اس کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے، اور جب ان کو ڈسلوجمنٹ ہوئی تو پھر تو وہ سیاست ہی چھوڑ کے چلے گئے اور انگلستان میں سیٹل ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ بعد میں ان کو پرسویٹ کیا گیا، اور ان میں سے پرسویٹ کرنے والوں سے ایک اقبال بھی تھے جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ واپس آئیے اور کم از کم ہندوؤں کے ساتھ تسویہ نہیں تو یہ اصول اپنائیے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علیحدہ فیڈریشن اپنی بنا لیں، اور یہی اقبال کے جو مکتوبات ہیں قائد اعظم کے نام، ان سے اسی بات کا اظہار ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جن صاحب نے بھی یہ کہا کہ علامہ اقبال نے خواب نہیں دیکھا تھا، یہ غلط ہے یہ کہنا۔ ان کے ذہن میں شاید پاکستان کے تصور کا یہ خاکہ ہے کہ یکدم کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ پاکستان نام کا ایک ملک ہونا چاہیے اور وہ بنا دیا جائے۔ یہ تاریخ کو صحیح پرسپیکٹو میں نہ جاننے، نہ پڑھنے اور نہ تجزیہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کا تصور کوئی ایک دن، ایک رات یا ایک وقت میں نہیں آیا سامنے، یہ ایک گریجول پروسیس تھا 1857 کے بعد کا، اور سر سید نے جب یہ محسوس کیا تھا، سر سید کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ابھی، سر سید کے ذہن میں یہ تھا اور ان کے ساتھیوں کے، جن میں سید امیر علی بہت معروف نام تھا، کہ اب جو نظام آئے گا، جو انگلستان سے جو جمہوریت کے لگ بھگ نظام آئے گا، اس میں جو ایکوالٹی کا تصور ہے وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ایک علیحدہ آئیڈینٹی گروپ کے طور پہ بیکورڈ ہیں اور محروم طبقہ ہے، لہذا وہ ایکوالٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی لیے سر سید نے اپنی جو ریفارمیشن موومنٹ شروع کی تھی اس میں شروع میں ان کا اس بات پہ بہت زور تھا مسلمانوں کے لیے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں بلکہ اپنی حالت کو بہتر بنائیں، تعلیم، نوکریاں، تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ اکثریت کا مقابلہ کر سکیں۔ ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا جو جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے خالق ہیں،
तो नजरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का तस्वुर कोई बैक जुम्बिश कलम नहीं वजूद में आ गया था, बल्कि ग्रेजुअली डेवलप हुआ था। और उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उसमें अगर हम ये कह सकते हैं कि सर सैयद की कंट्रीब्यूशन है दो कौमी नजरिए में, जिसमें उन्होंने दूसरी कौम का कभी जिक्र नहीं किया अपने यहाँ वाज़े तौर पे। उन्होंने इस हवाले से हम इंटरप्रेट करते हैं दूसरी कौम कि सर सैयद ने अपनी जो रिफॉर्मेशन की मूवमेंट है उसमें सिर्फ मुसलमानों को मुखातिब किया, ये नहीं कहा हिंदुस्तानियों तुम तालीम हासिल करो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों तुम तालीम हासिल करो और अपनी हालत बेहतर करो। तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं हम, तज्जिया ये करते हैं कि उनके जहन में मुसलमानों का एक अलहदा तशख़्ख़ुस था, लिहाजा उनकी कंट्रीब्यूशन है दो कौमी नज़रिया बनाने में। इसी तरह और लोगों की कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर इकबाल का जो 1930 का खुतबा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसमें इलाहाबाद का खुतबा जो है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें जो 4 सूबे जो नॉर्थ वेस्ट के हैं जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं और ये एक दूसरे से मिलते हुए भी हैं, कंटिगुअस हैं, यहाँ एक मुसलमानों की हुकूमत कायम की जा सकती है, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी जाए। और ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया पेश नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का नज़रिया तो 1940 में आया, और वो भी पाकिस्तान का नज़रिया नहीं था 1940 में जो आया, वो मुसलमानों की हुकूमतों का नज़रिया था। पाकिस्तान नाम इस्तेमाल नहीं हुआ था करारदाद लाहौर में, वो तो 1942 के बाद मुस्लिम लीग ने, 1942 तक मुस्लिम लीग के किसी डॉक्यूमेंट में लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं है और किसी तकरीर में पाकिस्तान नहीं है। ये नाम सबसे पहले लाहौर के 2 मुतासिब हिंदू अखबार होते थे, मिलाप और प्रताप, उन्होंने तंजिया इस्तेमाल किया था कि ये जो मूवमेंट चला रहे हैं जिन्ना और इनके साथी 1940 के रेजोल्यूशन के बाद, ये तो दरअसल पाकिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं। जब ये बार बार कहा उन 2 अखबारों ने, तो फिर कायदे आज़म ने और बाकी मुस्लिम लीग के लीडरों ने कहा था कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मूवमेंट है तो लेट इट बी ए पाकिस्तान मूवमेंट। तो पाकिस्तान का अगर ये कोई किसी के जहन में तस्वुर है कि एकदम किसी ने ये कह दिया था, उठ के देख के रात को सो के उठा और सुबह को उठ के कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान होना चाहिए एक मुल्क, तो वाकई ऐसे नज़रिया तो किसी ने पेश नहीं किया। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जावेद इकबाल ने, कि कायदे आज़म तो बहुत आखिर वक्त तक कोशिश करते रहे कि कोई ऐसा सिलसिला बन जाए जिसमें कोई कंप्रोमाइज हो सके। अच्छा, तो सर मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। एक तो सर सैयद के हवाले से बात शुरू हुई है, तो पहली बात तो ये है कि सर सैयद के बारे में ये कहना कि जैसा हमारे यहाँ जब 2 कौमी नज़रिए की हम बात करते हैं तो उनको खालिक कहते हैं। सर सैयद ने जहाँ 2 कौमी नज़रिए की बात की, बहुत से उनके मज़ामीन हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि मजहबी लिहाज से तो मुसलमान एक कौम हैं, लेकिन तमद्दुनी लिहाज से हिंदुस्तान में रहने वाले सब एक कौम हैं। ये उनका मजमून है, कौमी तालीम और इसके ऊपर उनके उनका कहना कि मैं भी हिंदू हूँ, मुझे ज़रा, हाँ, उनका ये भी कहना कि मैं भी हिंदू हूँ। तो एक कौम के बारे में मतलब कि सर सैयद को ये ठहराना कि वो 2 कौमी नज़रिए के खालिक थे और बिल्कुल अलग अलग समझते थे, ये सही नहीं है। दूसरी बात, उनका ये भी कहना था कि ये बिल्कुल यानी एक दुल्हन की मानिंद है जिसकी 2 आँखें हैं, और अगर एक आँख को आप तोड़ दें, ख़राब कर देंगे तो ये महंगी हो जाएगी, इसकी खूबसूरती जाती रहेगी। तो सर सैयद एक लिहाज से बहुत सेकुलर माइंड के आदमी थे, और जहाँ एक तरफ मुसलमानों की तालीम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ ही साथ में हिंदू उनके दोस्त भी थे। उन्होंने पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो बनाई थी उसके अंदर हिंदू ज़मींदार भी थे, मुसलमान भी थे। तो सर सैयद पे फतवे लगे, अच्छा, फतवे बिल्कुल लगे। उसकी वजह ये थी कि फतवे तो हर उस आदमी पे लगेंगे कि जो क़दामत परस्ती की मुखालफत करेगा, जो जिद्दत की बात करेगा, तो फतवे तो हर एक उस पर लगेंगे। और ये इसलिए लगेंगे क्योंकि हम हर चीज़ को मजहब की रोशनी से देखते हैं। मसलन आपको याद है कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए और जो हुआ कि अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो हिंदुओं ने पंडितों से कोई फतवा नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दी। मुसलमानों ने जाके मौलवियों से फतवा लेना शुरू किया, शाह अब्दुल अजीज़ से,
دوسرے کہ ہمیں انگریزی پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہر سماجی معاشی ثقافتی چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے یعنی آپ کو پھر مذہبی لوگوں سے فتوے لینا پڑیں گے. اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ پہ فتویٰ لگے گا. تو اس لیے سید پہ بھی لگے, اقبال پہ بھی لگے اور دوسرے لوگوں پہ بھی لگتے رہے ہیں یہ. اچھا, تو پہلی بات تو یہ سید کے بارے میں میرے خیال سے ہمیں بہت اس سے سمجھنا چاہیے کہ سید نے اپنے وقت کے لحاظ سے جو بات کہی تھی وہ قطعی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کوئی یعنی ایک اپنی قومی شناخت کو اس طرح سے رکھیں کہ علیحدہ ہو جائیں. یہ بالکل ان کا مقصد نہیں تھا. نہیں, میں یہاں پر ایک نقطہ اگر مجھے اجازت ہو, میرے خیال سے میں ذرا میں بات کر لوں پھر اس کے بعد آپ کو. اچھا, دوسری بات جو اقبال کے حوالے سے مطلب کہ جو کہی جاتی ہے ان کے جو الہ آباد کا خطبہ ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ الہ آباد کے خطبے میں جو بات کہی ہے ٹھیک ہے کہ نارتھ ویسٹ یعنی اس علاقے کے جہاں اکثریتی علاقے کے مسلمان ہیں ان کا ایک آزاد ہونی چاہیے, مملکت ہونی چاہیے انڈین فیڈریشن میں یا ہندوستانی فیڈریشن سے باہر. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی, باقی ہندوستان کے مسلمان کہاں جائیں گے؟ اس میں بنگال کے مسلمانوں کی بات بھی نہیں کہی ہے, اور جو مائنورٹی علاقے کے یعنی اقلیتی علاقے کے مسلمان تھے ان کی بھی بات نہیں کہی گئی. تو اگر ہم ایک ایسا ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے یا اس کا کوئی نقشہ تھا کہ جہاں پہلے سے ہی اکثریت ہو اور باقی اقلیت کو ہم بالکل فراموش کر دیں, تو بتائیے کہ یہ کوئی حل تو نہیں تھا. اور یہ جو اب اس وقت کی صورتحال ہے, ہم اس صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی حل نکلا بھی نہیں, یعنی اس کا کوئی صورتحال نکلی بھی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو قومیت کا نظریہ ہے, تو قومیت کے نظریے کے بارے کے اندر کئی چیزیں ہیں. یعنی آپ لسانی اس کے اوپر قوم کو بناتے ہیں, آپ جغرافیائی طور پہ آپ قوم کو بناتے ہیں, آپ یعنی اگر مذہبی طور پہ بنائیں مطلب کہ قوم کو کا تصور لیں, تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ یعنی جب ہم نے لسانی اس کے بعد تو مسلمانوں کی پورے ہندوستان میں کوئی ایک زبان نہیں تھی, نہ ہی مسلمانوں کا یعنی سارے ایک ہی چیز سے جغرافیائی حیثیت سے تھی, جو حسین احمد مدنی نے بھی بات کہی کہ ہم یہاں رہتے ہیں, ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں, اس لیے ہمیں ایک ہی صورت میں رہنا چاہیے. اور جہاں تک مذہبی حوالے سے ہے, اگر ہم تو یہ پھر ایکسٹرا ٹیریٹری ہو جاتا ہے, سرحدوں سے باہر کے لوگوں کو بھی پھر آپ کو اپنی قوم کے اندر شامل کرنا پڑتا ہے, جو ایک آگے چل کے یعنی اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کے لیے بڑے پرابلمس پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت آج کے دور کے اندر قومیتوں کا جو تصور ہے وہ ایک علاقائی تصور ہے جو لسانی بنیاد کے اوپر ہے. نیشن اسٹیٹ کا جو تصور ہے, اگر آپ اس کے اندر نہیں رہیں گے, اگر آپ امت کا تصور لے کے آئیں گے تو امت کا تصور کبھی بھی اسلامی. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب سے میں چاہوں گا کیونکہ بہت سارے امت کا تصور کبھی بھی اسلام کے اندر یعنی جس کو ہم کہیں موجود نہیں رہا ہے. لیکن اقبال نے ذکر کیا ہے امت, نہیں ذکر تو سب لوگ کرتے رہے ہیں. آپ کا خیال امت کا کوئی تصور کبھی نہیں رہا ہے, کیونکہ کبھی امت واحدہ جس کو ہم کہیں کبھی نہیں رہی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ سر سید, میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان کے حوالے سے میری بات شروع نہ کریں, بلکہ جو آپ کا اصل سوال تھا اس کے حوالے سے. لیکن پھر ضمنی باتیں میں چاہوں گا کہ وہ بعد میں ہو جائے. لیکن میں اس پورے معاملے کو ایک بالکل دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. پاکستان کے وجود میں آنا یہ دو شخصیتوں کا مرہون منت ہے, علامہ اقبال اور قائد اعظم. دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فاؤنڈر ممبرز نہیں تھے مسلم لیگ کے. علامہ اقبال باہر تھے اور یہاں قائد اعظم جو ہے دادا بھائی نوروجی کے سیکریٹری کی حیثیت سے کانگریس میں تھے. سن 13 تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے. اس کے بعد محمد علی جوہر صاحب کے کہنے سننے سے مسلم لیگ میں آئے ہیں. تب بھی بہت طویل عرصے تک انہوں نے اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی, کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی. تو یہ دونوں اشخاص ایک دور میں سیکولر رہے ہیں, ایک دور میں. علامہ اقبال کے اور نظم جو ہے ترانہ ہندی اور ہمالیہ کا معاملہ, ابتدائی شاعری جو ہے اس کے اندر وہ ہندو قوم پرستی جو ہے, ہندی قوم پرستی. کس دور میں رہے؟ ابتدائی دور میں رہے. بالکل ابتدائی دور میں. اقبال کے اندر قلب ماہیت ہوئی ہے 1905 سے لے کے 1908 تک یورپ میں. وہاں جو ہے اس نے جو کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا ہے اصل میں. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کی شاعری کا لب لباب تھا احیاء اسلام, جو انہوں نے کہا
کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو چیلنج کیا، بڑی سخت تنقیدیں کی۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کم عیار ہوگا، یہ بات ختم ہو جانے والی ہے، اسلام آئے گا۔ مسجد قرطبہ میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ He was seer۔ وہ اسلام کا رینیسنس، اسلام کے اندر جو ایک ہونا ہے، اور اس کے اندر یقیناً جو احادیث نبویہ ہیں، کیونکہ معلوم ہوتا ہے علامہ اقبال کا بڑا گہرا مطالعہ تھا احادیث کا بھی، انہوں نے بہت سی احادیث کو اپنے اشعار کے اندر سمویا ہے۔ اس پہلو سے ان کے سامنے تھا کہ اسلام کا رینیسنس ہوگا اس دنیا کے خاتمے سے قبل۔ چنانچہ وہ جو ان کی نظم ہے بہت زوردار، یہ جو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اور جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دل لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ کنوکشن، یہ یقین اسلام کے رینیسنس میں، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا انجیکشن لگایا ہے اقبال نے 1930 کے خطبے میں۔ 1906 سے 1930 تک 24 برس مسلم لیگ کی کوئی حیثیت عوامی نہیں تھی، یہ وڈیروں، نوابزادوں، نوابوں، ان کی ایک جماعت تھی، بلکہ یہ کہ ایک کلب تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو چیز انہیں چاہیے تھی وہ ہندو کا خوف، کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی مل جائے تحفظات کہ ہمارا وجود برقرار رہے، ہمارا تشخص برقرار رہے، ہماری تہذیب کو، تمدن کو ختم نہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے مختلف فارمولے ہو رہے تھے، اور سر توڑ کوشش کی ہے قائد اعظم نے اس کے لیے۔ گوکھلے نے کہا یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے، لیکن 1929 کے بعد وہ مایوس ہو گئے کہ یہاں کچھ نہیں بن سکتا، بہتر نہیں ہوگا، چلے گئے انگلینڈ۔ اچھا، وہاں جو ایس ایم اکرام صاحب اس زمانے میں پڑھ رہے تھے وہاں آکسفورڈ میں، انہوں نے ملاقات کی کہ یہ آپ کیوں چھوڑ آئے ہیں ہندوستان کو، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ ان کا جواب تاریخی ہے، آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ ہندو ناقابل اصلاح ہے نمبر 1، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے، شام تک وہ جا کر ڈپٹی کمشنر یا گورنر کو بتا دیتا ہے، تو میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں؟ اس درجے مایوسی تھی قائد اعظم پر۔ ہوا کیا ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں انجیکشن احیاء اسلام کا لگایا۔ خطبہ اصل میں جو ہے الہ آباد کا، اس کو اس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے، مسلمانوں کی علیحدہ تشخص، اور اس کو فلسفیانہ انداز میں اسٹیبلش کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، ہر ڈیفینیشن کے تحت ایک قوم ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بات جو ہے اس لفظ کو نوٹ کرنا چاہیے، اٹ از ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ الفاظ ہیں اصل میں جس کو خواب کہتے ہیں، کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا تجویز کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو ہوگی۔ اور اس میں جو بہترین بات تھی کہ جس کو میں کہتا ہوں انجیکشن لگایا ہے احیاء اسلام کا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے، عرب امپیریلزم، یعنی یہ بڑا جرت مندانہ لفظ جو استعمال کیا ہے، بنو امیہ، بنو عباس، اور پھر چاہے سلاطین عثمانیہ ہے، یہ سب سے سب کیا تھا؟ امپیریلزم تھا، اٹ واز ناٹ اسلام۔ لیکن پہلی مرتبہ اس طرح کلیئر لفظ استعمال کیا ہے کہ اس عرب امپیریلزم کے دور میں جو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ اور دھبے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائے۔ یہ تھا پاکستان کا اصل نظریہ اقبال کے نزدیک، اور انہیں یقین تھا کہ ایسا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم کھوئے گئے ہیں، وہ بھی ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ جب وہ گئے ہیں تیسری کانفرنس میں لندن، قائد اعظم اس میں شریک نہیں تھے، وہ تو سیاست چھوڑ کے بیٹھ چکے تھے، لیکن وہاں پریکٹس کر رہے تھے۔ علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی، اور میں اس ملاقات کو سمجھتا ہوں رومی اور جو ان کے استاد تھے، یہ ان کی طرح کی ملاقات ہے جو ہوئی ہے۔ تو شمس تبریزی اور رومی کی ملاقات ہے، وہاں جا کے اقبال نے یہی انجیکشن قائد اعظم کو لگایا، احیاء اسلام، اور اس کے لیے میدان میں آنا۔
چنانچہ اس کے بعد جب سن 34 میں آئے ہیں اور اس کے بعد ان کو طے کیا گیا کہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر ہوں گے. اب میں ذرا ایک لفظ عجیب سا استعمال کروں گا، شاید کہ برا بھی مانا جائے، لیکن چونکہ وہ لفظ میرے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہمارے ایک صحافی نے میرے بارے میں ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں. تو میں نے اس کو بہت پسند کیا. میں نے کہا کہ صحیح، مجھے سرٹیفکیٹ اور ٹیسٹیمونیل دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ واقعی تو میرا حال یہ ہے کہ ماں ہر چیز خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کدو. جیسے قوال جو ہے تکرار کرتا، میں بھی تکرار قرآن کی کر رہا ہوں. اس کے بعد سے 1937 سے 47 تک قائد اعظم قوال تھے پاکستان کے، اسلام کے، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی تمدن، اسلامی قوانین، اسلام کا اصول حریت، اسلام کے اصول مساوات، سارے کی ساری داستان جو ہے 10 برس. اور یہ بات کہ وہ سیکولر نظریات رکھتے تھے. میری بات سن لیجیے، سیکولر نظریات نہیں تھی، یہ سیکولر نظریات کی بات ہو رہی ہے. اسلام کے اوپر اتنا جب پوچھا گیا دستور کیا ہوگا، دستور تو ہمارا 1400 سال پہلے سے طے، کہاں سے سیکولرزم آ جائے گی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہوگا کہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر انہوں نے کی ہے اس کی کیا توجیہ ہے. لیکن یہ جو 10 برس سے فرام 37، میں یہاں پہ تھبا کا تھبا لے کر آیا ہوں ان کے کوٹیشنز کا کہ کیا کچھ علامہ ڈاکٹر اپنے قائد اعظم نے اسلام کے بارے میں کس کس طریقے سے کہا ہے. یہاں تک کہا انہوں نے سن 46 کی ایک تقریر میں جو یہاں برکت علی اسلامیہ ہال میں ہوئی تھی اور صرف خواتین کی تھی، اگر ہم کامیاب نہ ہوئے پاکستان کے حصول میں، 1946 کی تقریر ہے، تو ہندوستان سے اسلام اور پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ الفاظ ہیں، میں اگر آپ چاہیں تو اس کا نہیں وہ صحیح ہے آپ کا کہنا. تو یہ صورتحال تھی کہ جس نے پھر مسلمانان ہند کو گلوینائز کیا ہے. اس سے پہلے کوئی حیثیت نہیں. سن 37 میں کیا الیکشن کے اندر حشر ہوا تھا مسلم لیگ کا، لیکن اسلام کا نعرہ ایسا تھا کہ مائنورٹی پروونسز کے لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے. اب چاہے آپ اسے نعرہ کہیں، چاہے آپ اسے جو ہے ریلیجیس رومانٹسزم کہیں، وٹ ایور یو مے کال اٹ، لیکن یہ کہ واقعہ یہی ہے کہ مبارک علی صاحب کہتے ہیں کہ جو مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے ان کے لیے کیا کشش تھی وہاں؟ تو ان کے لیے تھی نہیں نا، نہیں تھی. تبھی تو یہ بات سوچنے کی وہ کیوں ساتھ دے رہے تھے. جب دیکھیے انہیں پتا تھا یو پی نے تو نہیں آنا پاکستانی، سی پی نے تو نہیں آنا، اس لیے ساتھ دے رہے تھے. بلکہ یہ نظریہ جو تھا یہ سیاسی نظریہ تھا اور مسلمان سیاسی طور پہ بہت پسماندہ تھے، وہ اپنی سیاسی اپلفٹ چاہتے تھے، اس لیے مجھے اختلاف ہے اس سے. وہ جو دبی ہوئی آگ ہے اندر اسلام کے احیاء کی، جو دبی ہوئی آگ ہے، اس چنگاری کو اصل میں ہوا دی ہے اور اس نے مسلمانوں کو، چاہے وہ میجورٹی کے تھے یا بلکہ میجورٹی والے تو زیادہ سوئے ہوئے تھے. یہ بات میں جاوید اقبال صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اقبال اور قائد اعظم ایک دور میں سیکولر نظریات رکھتے تھے اور پھر کنورٹ ہو گئے تھے اس طرف؟ نہیں، یہ سوال ذرا کنفیوزنگ سا ہے. پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سر سید کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے ان کی بہت ساری تقریریں ہیں جہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں ان کے ہاں مسلمانوں کا تصور حیثیت ایک قوم کے تھا. اور خاص طور پر میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا جو بات ان کی شیکسپیئر کے ساتھ ہوئی تھی. اس وقت زبان کا مسئلہ درپیش تھا، جب ہندو اصرار کر رہے تھے کہ وہ ہندی یا بہاری زبان کو ہی کورٹس کی لینگویج بنائیں گے اور سر سید اردو کے حامی تھے. تو اس سٹیج پر انہوں نے یہ بالکل واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ جو میرے بعد میں آنے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ یہ دو قومیں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گی. تو سر سید کی بہت ساری ایسی تحریریں ہیں جن میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو من حیث القوم ایک علیحدہ قوم کی سمجھتے تھے. باقی یہ مسئلہ جو آپ نے اس وقت آپ نے ارشاد کیا ہے کہ کیا علامہ یا قائد اعظم سیکولر نظریہ رکھتے تھے، تو اس کے متعلق میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک ابتدا کی دور کا تعلق ہے وہ پیٹریاٹس تو دونوں تھے، یعنی حب وطن کا تصور ان کے ہاں ملتا ہے. اور اس وقت تو اسٹیٹ کا کانسیپٹ کوئی ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں، نہ قائد اعظم کے ذہن میں حیثیت. وطن سے مراد کیا ہے اقبال کے نظر؟ ہندوستان یا سارا جہاں؟ اس وقت اس اسٹیج پر تو حب وطن کا تصور ان کا
نیشنلزم ہی تھا یا نیشنلسٹک اپروچ ہی تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہندوستان ہی سارے جہاں سے اچھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیونکہ اس وقت بھی، بلکہ علامہ نے تو کئی جگہ پہ یہ کہا بھی ہے کہ سب سے پہلے میں ہی تھا کہ ہندوستانیوں کے پاس یا ہندوؤں کے پاس کوئی قومی نغمہ نہیں تھا، اور وہ میں ہی میں نے ہی پرووائڈ کیا، جو آج تک بھی ہندوستان کی اسکولوں اور مدرسوں، وہ ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو یہ ایک دور تھا. لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اپروچ سیکولر تھی، کیونکہ سیکولرزم کا تعلق تو اسٹیٹ کے ساتھ ہے. اس وقت کی اسٹیٹ سے اگر آپ اس طرح تصور کریں کہ چونکہ وہ قومیت ان کے ہاں ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا تھا، تو اس اعتبار سے تو یقینی ہمارے کہ وہ سیکولر نظام ہی ہونا تھا. لیکن بعد میں یہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں اختلافات آئے، اور خاص طور پر جس وقت قائد اعظم تو ڈسلوژن ہندوؤں سے ہو کے کہ ان کے ساتھ تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، تو حضرت علامہ کے متعلق بھی قائد اعظم نے فرما رکھا ہے کہ he was one of those who conceived of an state in the old territories, old homeland of Muslims, old homeland of Muslims. اور اقبال کو وہ ان کی تمیز کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے جنہوں نے تصور یہ دے رکھا تھا ایک علیحدہ مسلمانوں کی ریاست کا. میں اقبال کے متعلق قائد اعظم کا ارشاد ہے کہ اسلامی ریاست کی طرز پہ سوچ رہے تھے. مسلمانوں کے پرانے اوطان جو ہے، پرانے جو وطن ہیں ان میں اسلامی ریاست کے ان کے ذہن میں تھی. تو یہاں آ کے اختلاف آ جاتا ہے کہ اسلامی ریاست، قائد اعظم نے اپنے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ہاں ریاست کا تصور کیا تھا. وہ تو جس سے مولانا نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں آئین جو ہے وہ تو 14 سال سے بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کوئی واضح بات اس طرح کی نہیں کی. لیکن اقبال کے متعلق انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کے کانسیپٹ میں ایک اسلامی ریاست تھی کہ ان مسلمانوں کے پرانے جو اوطان ہیں یہاں پر اسلامی ریاست کا انعقاد کیا جائے. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک مسئلہ ہے، یہ قائد اعظم کی تقریریں اور قائد اعظم کے یہ الفاظ کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے اور ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مسئلہ دراصل زبان کا مسئلہ ہے. جب آپ مسلمانوں کی ریاست بناتے ہیں تو اسے آپ اسلامی ریاست بھی کہتے ہیں. علامہ اقبال اگر اسلامی ریاست کی بات کرتے تھے یا جدہ اسلامی ریاست کی بات کرتے تھے، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بادشاہت کے اور امارت کے خلاف ہے، اور 29 سال کے علاوہ 1400 سال میں کبھی کوئی اور نظام آیا ہی نہیں بادشاہت کے علاوہ مسلمانوں کے ملکوں میں. تو پھر اگر اسلامی ریاست، اور ان کو اسلامی ریاستیں کہا جاتا ہے یا ان کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، تو یہ تو زبان کا مسئلہ ہو گیا کہ جب آپ مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنائیں گے تو آپ اس کو مسلمانوں کا ملک کہہ رہے ہیں یا آپ اس کو اسلامی ریاست کہہ رہے ہیں. اسلامی ریاست سے ہرگز یہ مراد نہیں ہو سکتی تھی جناح کی کہ یہاں جو ہے وہ آپ تھیوکریسی لائیں گے. اقبال کی کیا تھی؟ اقبال نے جب کہا اقبال نے جب کہا اس وقت تک پاکستان کا مکمل تصور ایک علیحدہ ریاست کا موجود نہیں تھا. نہیں، انہوں نے جو کہا کہ شمال مشرقی علاقوں مغربی علاقوں میں، اس میں انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ کہا کہ اس سے میری مراد ایک آزاد ملک کی نہیں ہے. اقبال نہیں کہا. اقبال نے یہ کہا جب ان کے استاد نے ایک کتاب لکھی اپنے شاگردوں پہ، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے ایک شاگرد نے پاکستان کا تصور، ایک علیحدہ مسلمانوں کے ملک کا تصور پیش کیا ہے، تو انہوں نے خط لکھا ان کو اور یہ کہا کہ یہ آئیڈیا میرا نہیں ہے. میں نے میں نے یہ آئیڈیا میرا نہیں ہے، یہ کیمبرج کے کچھ نوجوان طالب علموں کا آئیڈیا ہے، میرا اس آئیڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہندوستان کے مرکز سے علیحدہ آزاد مملکت میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ 1930-31 کی بات ہے. تو اس کا مطلب تو پھر وہ جو بات ہے میں عرض کروں دو پہلو سامنے رہنے چاہیے کہ ایک تھی اس وقت کی گیون ریئلٹی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کی برکات میں سے ہے کہ یہاں سے انگریز ایسا گیا ہے کہ نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ کسی انگریز نے ہندوستانی کو مارا، اپنا بستر لپیٹ کے چل دیا.
تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اسی ہندوستان کے اندر یہ 4 صوبے ہمارے جو ہیں کنٹیجیس بھی ہیں، ان کو آزادی کا تصور تو نہیں تھا اس وقت، نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ البتہ وہ جملہ جو میں نے کوٹ کیا اس کے اندر موجود ہے کہ دس از دی ڈیسٹنی، کہ اس ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ دیکھیے، جب بھی آپ جمہوریت لے آئیں گے، جمہوریت میں ہمیشہ میجورٹی کی حکومت ہوتی ہے، اور جناح اور مسلم لیگ بہت عرصے تک میکسیمم پاسبل پروونشل آٹونومی مانگتے رہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور نہرو اس کو اپوز کرتے رہے، جس کی وجہ سے بائی اینڈ بائی گریجولی علیحدگی پسندگی کی تحریک شروع ہوئی مسلمانوں میں، ورنہ مسلمانوں کو علیحدہ ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ 1940 کے بعد بھی اگر جناح یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح متحد رہ جائیں، جناح نے تو ایک فقرہ میں یہ بتا دوں کہ گروپنگ سکیم کا تسلیم کرنا مسلم لیگ کا اور جناح کا، جو کنفیڈریشن کا تصور تھا، اس کے بعد 11 صوبوں کو تھرڈ آپشن ایکسپٹ کرنا مسلم لیگ کا کہ آزاد رہنا چاہیں تو آزاد رہ جائیں، کیونکہ وہ قرارداد لاہور کے مطابق تھا، اس میں اسلامی ریاست کا تصور کہاں آتا ہے؟ باقی یہ کہ انہوں نے قرآن کا ذکر کیا، ہر مسلمان کرتا ہے، انہوں نے اسلام کا ذکر کیا، ہر مسلمان کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ جہاں یہ اصطلاح ایجاد ہوئی اس کو اس کی تاریخ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یورپ میں سیکولرزم سے مراد، اگر اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرنے کی کوشش کریں تو وہ دنیاوی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ اس کو لادینیت سمجھا جاتا ہے کہ سیکولرزم، علماء کے نزدیک سیکولرزم لادینیت ہے۔ اچھا، جب سیکولرزم اڈاپٹ کی ترکی نے ایز دیئر آئیڈیل اور ایز آئیڈیالوجی، تو اس وقت بھی علماء حضرات نے یہی کہا تھا کہ یہ لادین ہو گئے، ترک لادین ہو گئے ہیں، جس سے مراد یہ کہ ترک قوم کی ساری قوم ملد ہو گئی، الحاد انہوں نے ایکسپٹ کر لی، حالانکہ یہ صورت نہیں، لادینیت اس کا صحیح ترجمہ نہیں۔ یہ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیاوی اور روحانی امور میں امتیاز کیا جائے، یعنی وہ امتیاز جو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے عبادات اور معاملات کی شکل میں۔ تو اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یورپ میں یہ تحریک سیکولرزم مارٹن لوتھر کے ساتھ کس طرح منسلک ہو گئی ہے۔ مارٹن لوتھر نے، یہ ایک جرمن ہرمٹ تھا، جرمن پریسٹ تھا، جس نے سب سے پہلے جو لاطینی زبان میں اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا، لہذا اس پر اسی طرح کفر کے فتوے لگے اور اس کو ایکسکمیونیکیٹ کیا گیا، جس طرح یہاں جب قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ نے کیا تو ان پر کفر کے فتوے لگے تھے، بعد میں جس وقت اردو کا ترجمہ ہوا تو تب بھی یہی سیلاب اس قسم کا آیا۔ وہاں مارٹن لوتھر نے جب یہ ترجمہ اس کا جرمن زبان میں کر دیا تو جو چرچ تھا، چرچ سے مراد اس وقت کیتھولک چرچ تھا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر سیاسی تحریک بھی چل رہی تھی، چونکہ ہولی رومن ایمپائر تھا اور اتنی کرپشن آ گئی ہوئی تھی اس وقت کی اسٹیٹ میں کہ اس کے خلاف بھی لوگوں کے اعتراضات تھے۔ پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ایکلیسیاسٹک لا ہے، جس طرح آپ کے قوانین، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کے قوانین جو ہیں وہ الہامی ہیں، اسی طرح ان کے ہاں بھی ایکلیسیاسٹک قوانین تھے جو چرچ نے ایوالو کر رکھے تھے، اس کا اطلاق صرف پریسٹلی کلاس پر ہوتا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اس کو جورسڈکشن ایکلیسیاسٹک کورٹس کی ایکسپینڈ کر کے عامی لوگوں پر بھی اسی کا انعقاد کرنا شروع کیا۔ اس پر اعتراض ہوا کہ موریلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے، تو اگر آپ موریلٹی کے کانسیپٹ فکسڈ رکھیں اور وہ کہیں کہ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ صورت اس کے اطلاق کی جو ناممکن ہے۔ سو اگر چرچ کے پاس کوئی اجتہاد جیسا انسٹرومنٹ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وقت کی ضروریات کے مطابق جو ایکلیسیاسٹک قوانین تھے ان میں تغیر و تبدل کر لیتے۔ مثلا ایکلیسیاسٹک قوانین میں جو مثلا فارنیکیشن جس کو ہم زنا کہتے ہیں، یا
एडल्ट्री, जिसको भी जना की टर्म में ऑमनीबस टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि उनके यहाँ वेस्ट में सेक्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स है, रेप अलहदा चीज है, फॉर्निकेशन अलहदा है, एडल्ट्री अलहदा है। तो ये इतलाक जिस वक्त चर्च के एक्लेसियास्टिक सजाएं जो थी उनमें तगैर और तबद्दल नहीं हो सकता था, तो इश्तिहाद की कोई सूरत नहीं थी। अगर इश्तिहाद की सूरत चर्च के पास होती तो फिर मुमकिन है जरूरत न पड़ती सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म से मुराद यही है कि मामलात के बारे में जो कवानीन नाफिज किए जाएं वो कवानीन मैन मेड लॉज हों, इंसान के बनाए। लेकिन इकबाल सेकुलर नहीं थे। कौन? इकबाल नहीं, मगर इकबाल इश्तिहाद का इंस्ट्रूमेंट तो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि वक्त की जरूरत के मुताबिक कवानीन जो इस्लामी है उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वक्त की जरूरत के मुताबिक की जा सकती। डॉक्टर साहब ये मैं थोड़ा सा ये मैं तर्जुमे में पहले आ जाऊँ कि क्या सेकुलरिज्म को, क्योंकि इन्होंने कहा कि उलमा उसको लादीनियत नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। तारीखी डॉक्टर साहब का ये कहना कि सिर्फ उलमा ने ये कहा, ये बहुत गलत है। अल्लामा ने कहा अतातुर्क के, लादीनी और लातीनी किस फेर में उलझा तू, दारू है गुलामों का ला गालिबा इल्ला हू। ये दो इल्जाम हैं जो अतातुर्क पर अल्लामा इकबाल ने आयद किए हैं, लादीनी और लातीनी। और बात असल में यही है कि देखिए, एक है मजहब जिसके बारे में दुनिया में हमेशा तस्वुर यह है कि इनफरादी मामला है और हर एक को आजादी है, जो चाहे बिलीव करे, एक खुदा में, 100 में, 10 में। नंबर 2, जिसको चाहे पूजे, दरख्तों को पूजे, चांद को, सूरज को। और कुछ सोशल कस्टम्स होंगे, राइट्स, रिचुअल्स, बच्चा पैदा हो तो क्या करे, बपतिस्मा दे या अकीका करे वगैरह। These 3 go to make religion, मजहब। दीन कहते हैं पूरे निजाम को। शाही निजाम के लिए दीनिल मलिक का लफ्ज़ कुरान में आया और पूरे कुरान में मजहब का लफ्ज़ आया ही नहीं है। हमारी इस पूरी तारीख में भी मजहब का लफ्ज़ आया है फिक़ही जो स्कूल्स ऑफ थॉट है, मजहब हनफी, मजहब मालिकी, मजहब शाफी, मजहब सलफी वगैरह वगैरह। इस्लाम मजहब नहीं, दीन। कतई नहीं, इस्लाम दीन है जिसमें ये 3 चीजें भी है और उसके साथ उसका अपना सियासी निजाम है, उसका एक माशी निजाम है, उसमें सूद हराम है, उसमें जुआ हराम है, उसमें शर्म व हया के कवानीन है, उसमें जिना हराम है और उसमें जो कानून साजी जो है वो किताब और सुन्नत के लिमिट्स के अंदर अंदर होनी है। मालूम हुआ कि हमारा पूरा निजाम दीन है, इस्लाम जो है वो दीन है। ये मजहब का तस्वुर, जबकि आज का तस्वुर, और ये भी मैं अर्ज कर दूं, ये सारा तस्वुर यहूद का पैदा करता है। सेकुलरिज्म एक मिनट, इख्तिलाफ है, एक मैं भी बयान करता हूं, वो ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचा जाए कि दीन और मजहब की तफरीक जो है, तो फिर इकबाल के इन अशार से क्या मुराद हम लेंगे जब वो कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अच्छा, यहाँ भी इस शेर में भी अल्लामा ने कैच रखा हुआ है कि दीन को सियासत से जुदा अगर कर दिया जाए, सियासत की अहमियत है, दीन की वो अहमियत नहीं, यानी दीन से सियासत जुदा की बात नहीं कर रहे, वो सियासत से दीन को जुदा करने की बात कर रहे हैं। तो यहां उनकी मुराद दीन से क्या है? क्या उनकी मुराद सोशल जस्टिस नहीं? क्या उनकी मुराद इंसाफ नहीं? सोशल जब वो दीन मुल्ला फी सबिलिल्लाह फसाद कहते हैं तो क्या यहां मजहब के सूरत में दीन इकबाल ने नहीं बांधा? लेकिन हुआ यह है तारीखी एतबार से कि खिलाफत राशिदा के बाद इस्लाम दीन की हैसियत से गिरना शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता सिर्फ एक मजहब की हैसियत से रह गया। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने फप्ती चुस्त की एक बहुत बड़े आलिम दीन पर और बहुत बड़े रूहानी पेशवा पर, जब उन्होंने कहा कि हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे हुक्मरानों यानी अंग्रेजों के लिए परेशान कुन हो, तशवीशनाक हो। किसने कहा था? इकबाल नहीं, किसी, अब ये अच्छा नहीं है, नाम लेना ठीक नहीं। तो उस पर फप्ती चुस्त की थी कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद, ये नमाज रोजे की इजाजत जो अंग्रेज के दौर में भी रही, जो अमेरिका में भी है, जो भारत में भी है, अगर तो वही कुछ था तो पाकिस्तान की सदस्य से कोई जरूरत थी ही नहीं। वो तो अब भी है, वहां पर नमाजें हैं, रोजे हैं, सब कुछ है, मस्जिदें हैं। वो तो कोई 2, 4, 5, 20, 15 वो मसाजिद जो तारीखी है और वो भी अक्सर अबेंडेंट है इस वक्त। जैसे आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म को आप मेरी बात लादीनियत करार देते हैं। हाँ, लादीनियत। और ये क्यों किया है? पहला $1 नोट जब डिजाइन किया है ज्यूज जो बैंकर्स थे, ऑर्डर्स नोवस सिक्लोरम, ये 3 अल्फाज लिखे हुए हैं, न्यू सेक्युलर ऑर्डर। वाई? अगर मजहब का दीन रियासत से कोई ताल्लुक हो तो यहूद की कोई हैसियत ही नहीं।
They are the minutest minority in the world. جب مذہب سے علیحدہ کر دو گے, now he is a full citizen and he is entitled to all rights. اس نے ایک کام یہ کیا اور دوسرا کام یہ کہ اس نے بینکنگ کی اجازت جو لی, کیونکہ پوپ کے زمانے میں ہر طرح کا سود, یوشری بھی اور ٹریڈ انٹرسٹ بھی, سب حرام تھے. انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کے اور پھر اس کے ذریعے سے بینک آف انگلینڈ بنا ہے, اور اس کے بعد وہ بات بنی ہے کہ انہوں نے جکڑا ہے وہ تمام دول یورپ کو اپنے شکنجے میں, جس کو اقبال دیکھائے تھے 100 سال پہلے, فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. ہٹلر کو بھی سمجھنے میں وقت لگا ہے, لیکن علامہ تو اس وقت دیکھائے تھے. سود کو تو پہلے یہودیوں ہی نے منع کیا, سب سے پہلے مسلمانوں نے تو وہاں سے لیا. یہودیوں کے اندر شریعت میں حرام ہے, لیکن غیر یہودی سے لینا جائز ہے. وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے. جہاں مسلمان صرف دارالحرب میں, دارالحربی میں, یعنی اگر مسلمان مسلم میجورٹی میں نہ رہتے ہوں تو وہ سود لے سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا, یعنی سود کے حوالے سے, سود پہ تو بعد میں نہیں, میں ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں, جو امریکہ میں انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ سود لے سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, اس لیے کہ وہ دارالحرب نہیں ہے, دارالامن ہے. دارالحرب کون سا ہے؟ دارالامن کی اصطلاح مولانا شبلی نے استعمال کی. کس نے؟ مولانا شبلی نے. تو مجھے بڑی خوشی ہے. تو کیا اس سے پہلے یہ سوال ہوتی تھی؟ متفق تردید رائے بولی بارائے بھائی. اس وقت یہی تھی کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالسلام, تو انہوں نے یہ ایک درمیانی رستہ نکالا تھا, یہ ایک نیا اتحاد تھا کہ نہیں جی یہ دارالامان ہے. تو دارالامان کی آج کل دارالامان مختلف انداز میں ہوتے ہیں. دارالامن کہیے, مطلب یہ کہ وہاں پر مسلمان کو بھی اجازت ہے. مبارک علی صاحب. خیر یہ بحث دوسری طرف چلی گئی. میں تھوڑا سا یعنی جو سیکولرزم کا جو ایک ارتقا ہوا ہے یورپ میں, وہ اس میں رینیسانس سے ہوا ہے. رینیسانس کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یورپی معاشرے کو چرچ کے اثر سے آزاد کرایا. تو اور ریفارمیشن جو ہے جو لوتھر نے کی ہے, اس نے نیشنلزم کو پیدا کیا ہے, نیشن اسٹیٹ کو اس نے یعنی آگے بڑھایا ہے, جس کی وجہ سے کہ مقامی زبانوں کے اندر بائبل کے ترجمے ہوئے, تو اس نے نیشن اسٹیٹ اور نیشنلزم اس کو ابھارا. اور یورپ کا پورا جو سیکولرزم ہے یہ کسی سازش کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ ایک بہت ایک سلو پروسیس تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک جیسے جیسے یعنی سوسائٹیز پیچیدہ ہوتی چلی گئی ہیں, اسی طریقے سے ہوا یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ جو چیلنجز تھے, جو سوسائٹی کے مسائل تھے, ان کو حل کرنے کے اندر ناکام ہوتا چلا گیا ہے. مذہب, انہوں نے کہا اسلام دین ہے. دیکھیں میں اسلام مذہب نہیں ہے, دین ہے. اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ دین ہے یا وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ان کے ہاں یہ تھا کہ مذہب جو ہے سوسائٹی کے جو پیچیدہ مسائل تھے ان کو حل نہیں کر رہا تھا. جب یہ ہوتا ہے تو علوم کے اندر اضافہ ہوتا ہے, نئے آئیڈیاز آتے ہیں, نئی فکر آتی ہے, مطلب کہ سوشیالوجی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اینتھروپولوجی کا ہوتا ہے, فلسفے کا ہوتا ہے, سوشل سائنسز میں نیچرل سائنسز کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جس کو ہم کہیں کہ سیکولر علوم جو ہیں یہ آگے بڑھ جاتے ہیں, سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے لگتے ہیں. اس لیے ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب کہ ان علوم کے بڑھنے نے, نئے آئیڈیاز کے آنے نے مذہب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا, اور یہ پروفیشنلز جو تھے, اکیڈمیشین جو تھے, انہوں نے مطلب کہ یورپ کے معاشرے کو پھر تبدیل کیا. ہمارے یہاں صورتحال جو ہے وہ یہ ہے چونکہ ہمارے یہاں نئے آئیڈیاز نہیں آ رہے ہیں, نئے خیالات نہیں آ رہے ہیں. ہم ابھی تک اس کوشش میں ہیں کہ پرانے آئیڈیاز کے ساتھ ہی نئے مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ایک پرابلم ہماری سوسائٹی کے اندر ہے, یہی ہمیں بیکورڈی یا پسماندگی کی طرف لے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اسلام کے قوانین ہیں وہ وقت کے چیلنجز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے, اور ان کو جب تک کہ آپ اجتہاد کے ذریعے سے وقت کی ضروریات کے مطابق بنائیں, اور یا پھر ان کو چھوڑنا پڑے گا ان قوانین کو, اور آپ کو مین میڈ لاز پر. ڈاکٹر صاحب اس میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو قرآن مجید کی اسپیسیفکس بھی چینج ہو سکتے ہیں اجتہاد سے, تو ضرب پڑتی ہے پھر ختم نبوت پر. نبوت کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ پر آ کر نبوت ختم ہوئی ہے اور فنڈامنٹلز دے دیے گئے ہیں, اب اجتہاد ہے, لیکن اجتہاد ہیز ٹو بی ود ان دی پیرامیٹر آف دی بک اینڈ دی سنہ. وہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, اس کا ہے میرے پاس. علامہ نے تو دو ذریعے بتائے, ایک تھرو پارلیمنٹ اور ایک لیجسلیشن تھرو کورٹس. اچھا, پارلیمنٹ میں تو ہو نہیں سکتی,
جس طرح کے ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں اسٹاف کس قسم کا ہوتا ہے جو آپ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، اور وہ جو نمائندے ہمارے ہیں اگر وہ بی اے کی ڈگری اب تو خیر ضروری ہو گئی، لیکن کیا وہ اس قابل ہیں کہ اجتہاد کریں؟ اچھا، پھر اس میں اگر فرض کیجئے علماء بھی بطور ٹیکنوکریٹ شامل کر لیے جائیں یا جورسٹ، تو کیا یہ ممکن ہے یا اس کا امکان ہے کہ ود ان دی کنفائنز اور پیراڈائم پہ رہتے ہوئے جو آپ جس سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اتنی یعنی کہہ لیجیے انوویشن کر سکیں کہ وہ وقت کی جدید ضروریات کے مطابق نہیں؟ اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ اجتہاد کرے تو کیا اسے سعودی عرب مان لے گا؟ ہمارے علماء حضرات تو اس وقت چمٹے ہوئے ہیں تقلید کے سبب انہی انٹرپریٹیشن سے جو پہلے ائمہ کر چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ فائنل. تو اب مثلا ملا عمر نے بھی جو طالبان کی جس وقت ریاست تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کی جب اجازت دی بھی جائے تو ایک لیجسلیشن تھرو کورٹس. اچھا، پارلیمنٹ میں تو ہو نہیں سکتی جس طرح کے ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں اسٹاف کس قسم کا ہوتا ہے جو آپ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، اور وہ جو نمائندے ہمارے ہیں اگر وہ بی اے کی ڈگری اب تو خیر ضروری ہو گئی، لیکن کیا وہ اس قابل ہیں کہ اجتہاد کریں؟ اچھا، پھر اس میں اگر فرض کیجئے علماء بھی بطور ٹیکنوکریٹ شامل کر لیے جائیں یا جورسٹ، تو کیا یہ ممکن ہے یا اس کا امکان ہے کہ ود ان دی کنفائنز اور پیراڈائم پہ رہتے ہوئے جو آپ جس سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اتنی یعنی کہہ لیجیے انوویشن کر سکیں کہ وہ وقت کی جدید ضروریات کے مطابق نہیں؟ اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ اجتہاد کرے تو کیا اسے سعودی عرب مان لے گا؟ ہمارے علماء حضرات تو اس وقت چمٹے ہوئے ہیں تقلید کے سبب انہی انٹرپریٹیشن سے جو پہلے ائمہ کر چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ فائنل. تو اب مثلا ملا عمر نے بھی جو طالبان کی جس وقت ریاست تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کی جب اجازت دی بھی جائے تو وہ 11:15 PM. This time check is brought to you by Sunsip Lemu Pani. وہ فلی طور پر اجتہاد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہوگا کیسے اجتہاد؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اجتہاد کریں گے. اگر مجھے 2 منٹ دیے جائیں، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. آپ نے یہ کہا کہ اجتہاد سے قرآن کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے فنڈامنٹلز ایک زبان میں دیے گئے ہیں. دنیا میں 5000 زبانیں ہیں، ان میں سے ایک زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے، اور زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے حالات اور اس ملک کے اس علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہاں کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ روزے کا جہاں حکم ہے قرآن میں، اس کا یہ کہا گیا ہے کیونکہ گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ٹائم کا ریفرنس تھا سورج سے، کہ سورج طلوع ہونے پہ، روشنی ہونے پہ روزہ شروع کریں اور سورج غروب ہونے پہ روزہ افطار کریں. اگر ان الفاظ کو نہ وائلیٹ کریں آپ اجتہاد سے تو آپ ناروے میں روزہ نہیں رکھ سکتے. 6 مہینے کے روزے میں پہلے روزے میں شہادت نصیب ہو جائے گی. تو ناروے میں کیسے روزہ رکھیں جب تک ان الفاظ کو وائلیٹ نہ کریں؟ دیکھیے، آپ نے ایک بڑی اسپیسیفک بات کہی ہے. ناروے میں بھی لوگ 6 مہینے سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، وہ جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں. اجتہاد ہو گیا نا. تو اجتہاد ہو گیا لیکن فنڈامنٹل چینج نہیں ہوا. فنڈامنٹل آپ نے وہی کا وہی رہے گا. لفظ آپ نے بدل دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ اٹھایا تھا کہ اجتہاد کیسے ہوگا، میرے نزدیک اس کا صحیح ترین راستہ یہ ہے کہ اجتہاد کرے گی پارلیمنٹ. لیکن چونکہ دستور میں یہ دیا گیا ہوگا کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لہذا مجھے حق ہوگا میں سپریم کورٹ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ جناب فلاں قانون کی فلاں شق مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ شریعت کے تجاوز کر رہی ہے. اب وہ جگہ اجتہاد کا پیرامیٹر کیا ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ نے تو قانون بنا دیا. نہیں، وہ قانون آپ دیکھیے حدود آرڈیننس، وہ باقی دنیا کے مسلم ممالک، یہ تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا پاکستان میں.
وہ تو خیر فرقہ جتنے ہیں اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہمیں اگر ایک ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو اس میں اپنی سوچ کو مرکوز کی نہیں, لیکن فرقہ نیا بنے گا کہ نہیں اس میں کیا ہوگا ترمیم کرنی اور باہر اس کو فرقوں سے اوپر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں ہوگا کتاب و سنت, نہ حنفیت نہ مالکیت نہ شافعیت نہ جعفریت, کچھ نہیں. مولانا یہ جو حدود آرڈیننس ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ اور اس وقت اتنا احتجاج اس کے خلاف ہو رہا ہے اس ملک میں. ڈاکٹر صاحب میں نے خواتین, اگر آپ جیلوں میں جائیں تو سب سے جیل اتنی خواتین وہاں بھری ہوئی ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں اور کچھ ہوتا ہی نہیں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں فنڈامنٹل یہ طے نہ ہو جائے کہ یہاں اسلام کے قوانین نافذ ہونے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ بے وقت. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں, اسلام کے قوانین کہہ رہے ہیں, وہ قوانین 1400 سال پہلے ایک ایسے معاشرے میں نافذ کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یا اس کی انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں نے نافذ کیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, جس معاشرے میں پہلے کوئی ریٹن قانون یا آئین موجود نہیں تھا. اس کو انہوں نے اس معاشرے میں ایک بیکورڈ معاشرے میں نافذ کیا. یقیناً ایک ریولوشنری سٹیپ تھا اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. انہوں نے اس کو دین کہا. دین ہماری زبان کا لفظ تو نہیں ہے, لہذا اس پہ بحث کرنا کہ یہ دین ہے یا مذہب ہے. مجھے جو قوانین قرآن سے انٹرپریٹ کر کے نافذ کرنے ہیں, جس طرح ناروے والوں نے نافذ کر لیا کہ روزہ کتنا بڑا ہوگا, مجھے اپنے حالات کے اور 2005 کے مطابق نافذ کرنے ہیں. اس میں یہ ہے مہدی حسن صاحب کہ نہیں, اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کیا تدبیر؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, میں تھوڑا سا شاید دیکھیں, مختلف اسلامی حکومتیں آتی رہی ہیں. مغلوں کی حکومت تھی, عثمانیوں کی تھی, سینٹرل ایشیا کے اندر تھی. ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے ضوابط خود بنایا کرتے تھے. مثلا ضیاء الدین برنی کی کتاب ہے, اس میں کہتا ہے کہ آئین جہاں بانی اور جہاں داری اور ہے, شریعت اور ہے, دونوں کا آپ الگ الگ رکھیے. یہاں تک کہ جب اورنگزیب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے شیعہ جو منصب دار ہیں ان کو نکال دیں, تو اس نے کہا کہ مذہب اور سیاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو ان سارے لوگوں نے مطلب کہ جو آئین جہاں بانی اور جہاں داری کو الگ رکھا ہے, شریعت کو الگ رکھا ہے, اس طریقے سے انہوں نے حکومتیں کی ہیں. عثمانیوں نے بھی ایسی حکومت کی ہے, مغلوں نے بھی اسی طرح سے کی ہے, صفویوں نے بھی اس طرح سے کی ہے. کبھی بھی آئیڈیل ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے نا, نہیں, پریکٹیکل یہی تھا, چونکہ وہ آئیڈیل بنا نہیں سکتے تھے, شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے. یہ فتاوی جو عالمگیری ہے ہمارے ہاں یہی قانون ہے جو اب تک چلتا ہے. یہ بھی ایک سورس ہے. ویسے تو ہدایات جو ہے پرانی چلی آ رہی ہے, لیکن میں اس میں دو چیزوں میں فرق کرتا ہوں. دیکھیے, ایک ہے اجتہاد, ایک ہے اجتہاد کو نافذ کرنے والی طاقت. مجتہد ایک عالم دین ہے, اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ وہ نافذ کر سکے. اب اگر امام ابو حنیفہ سے یہ کہا گیا کہ آپ قبول کر لیجئے عہدہ جو ہے قاضی القضات کا, ہم آپ کے جتنے اجتہادات ہیں انہیں قانون بنا دیں گے, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں اور بھی اجتہاد کر رہا ہوں, میں یہ پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہوں. اس میں ان کا ایک پولیٹیکل بھی اختلاف تھا کہ وہ جو ہے دور بنو عباس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. خیر, ان کے شاگرد نے قبول کر لیا عہدہ, قاضی ابو یوسف نے. اب ان کے فتوے پوری دنیا, لیکن نافذ کرنے والا کون تھا؟ قاضی صاحب کیا, اس کے تو باپ دادا بھی نہیں کر سکتے. نافذ کرنے والا تو ہے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب اس پہ سمجھیے کہ گزر گیا 500-600-700 برس, تو محسوس ہوا کہ کچھ اجتہادات ہونے چاہیے. اورنگزیب نے مختلف جو صوبے ہیں ان کو لکھا کہ آپ کیا جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کے نام بھی بھیج دیں. وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی. اس کمیٹی نے بیٹھ کر غور کیا اور انہوں نے فتاوا مرتب کیے. وہ فتاوا کہلاتے ہیں عالمگیری. عالمگیر کا تو باپ بھی نہیں لکھ سکتا تھا اس کو, وہ تو عالمگیر نے نافذ کیا ہے. فتاوا مرتب کیے علماء نے. تو گویا کہ ایک ہے سینکشن کہ کون نافذ کرے گا, اور ایک ہے اجتہاد. میرا موقف یہ ہے کہ نافذ کرنے والی طاقت اب پارلیمنٹ کے سوا کوئی نہیں ہوگی. البتہ اجتہاد سب کریں, مجھے بھی حق ہے, ڈاکٹر صاحب کو حق ہے, آپ کو حق ہے, لائن پبلک کے اندر.
پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے. ہاں اگر اس میں یہ محسوس کروں کہ کتاب و سنت کی بنیادوں سے تجاوز ہو گیا ہے تو حق ہوگا کہ کورٹ کا جا کر پارلیمنٹ کو آپ شورا کا نام دیں اور وہ اسی طرح الیکٹڈ ہو، لیجسلیچر ہوگی. ہاں الیکٹڈ ہوگی بالکل. اور اس میں پھر وہ ساری اس کے اندر وہ اسلامی شرائط پوری کریں. جو تو یہ کہ آپ جو بھی اسکریننگ کا نظام قائم کریں. اب بھی آپ کے پاس ضروری ہے نا، اگر اشتہاد کی آپ طرف جا رہے ہیں. نہیں، اشتہاد سے مراد تو یہ وہ قانون سازی جو بھی ہوگی. اور ہمارے لیے فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ سب پریسیڈنٹس ہیں ہمارے لیے. اور جعفری بھی یہ امام اب اس کی انٹرپریٹیشن ہے. میں تھوڑا سا ایک ڈاکٹر صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات کی قانون کے حوالے سے بھی. ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، انٹرپریٹیشن انہوں نے اسلامی قوانین کی بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں نے ایک بیان پچھلے دنوں دیکھا کہ شراب کے اوپر آپ نے کہا کہ حد ڈرنکنیس پہ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نشے میں ہو تو حد ہوگی. جی ہاں، اگر آپ خمار کی کیفیت میں ہو، اگر آپ ایسی شراب پیئیں گے تو حد نہیں ہے. اس کا انفرنس یہ نکلتا ہے. حقیقت میں سزا تو اسی وقت کے لیے ٹیسٹ موجود ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں بھی ٹیسٹ تھا. پہلے تو یہ چیز ہے کہ کھانے پینے کے متعلق قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں ہے. فرض کی یہ مسلمان کو سور کھاتا ہے، وہ حرام ہے، لیکن اس کی سزا کی کوئی تجویز نہیں ہے قرآن مجید میں. اس کی کوئی سزا نہیں. تو حرام سے کیا مراد ہے؟ حرام سے مراد یہ جس چیز سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس وہ چار ہیں. حرمت جن کی ہے وہ اس میں خنزیر ہے، لحم الخنزیر، پھر اس میں خون ہے، پھر اس پہ مردار ہے، اور چوتھی وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام، ایسی قربانی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا لیا گیا ہو. تو یہ تو حرمت ان کی کلیئر ہے. لیکن ان کی سزا کوئی نہیں. قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں، نہ ہی فقہ میں کوئی سزا ہے جو بعد میں شکل کے نہیں. تو یہ تو بڑی یعنی اگر سور کھا رہا ہے کوئی مسلمان، ہاں، تو یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس پہ کوئی سزا ہے اس کی. نہیں بتائیے اگر نہیں ہے. نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جی نہیں، تو صرف ممانعت ہے، ممانعت ہے، حرام ہے، یہ گناہ ہوگا. گناہ ہوگا. گناہ ہوگا. اچھا اب یہ قابل دستاندازی پولیس نہیں ہے. تو یہ اچھا، اور شراب کے بارے میں شراب کے متعلق بھی آپ اگر دیکھیں تو تاریخ میں تو اس کی سزا کا تعین حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اور ان کے زمانے میں ٹیسٹ تھا کہ وائٹ شیٹ اور آف وائٹ شیٹ میں اگر تمیز نہیں کر سکتا اور شرابی ہو، مخمور اور نشے کی کیفیت میں، خمار کی کیفیت میں ہے، تو تب اس پر 80 کوڑے لگائے جاتے تھے سزا کے طور پر. تو اس وجہ سے وہاں ٹیسٹ تھا. اورنگزیب کے زمانے میں ٹیسٹ جو تھا وہ اسٹریٹ لائن ڈرا کر کے اس پر شرابی کو چلاتے تھے. پھر آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ شراب پی ہے؟ شراب حرام ہے، لیکن نہ تو آپ کے بلڈ ٹیسٹ موجود تھے اس وقت، اس زمانے میں تھا نہیں تھے نا. اس لیے ظاہر بات ہے کہ جب تک لڑکھڑائے گا نہیں کیا پتہ چلے گا. دیکھیے شراب کا لفظ نہیں ہے، شراب کا لفظ خمر کا لفظ ہے، اور خمر کا لفظ کور کرتا ہے جو شے بھی انسان کے شعور کو اس کو چھپا دیتا ہے. اس میں لیکن دار بھی آ جاتا ہے. یہ حضور نے دیا ہے، حضور یہ دیا ہے کہ ما اسکرہ کثیر فقلیلہ حرام. جس چیز کے زیادہ کھانے سے سکر ہو جائے، نشہ آ جائے، اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. حرام سے کیا مراد؟ حرام کے لیے سزا قابل استعمال نہیں، مطلب یہ کہ اس کے اوپر سزا منع ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، میرے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ حد معین ہوئی ہے، ہو سکتا ہے. یعنی رسول اللہ کس طرح ہوئی؟ یہ تو تعزیر تھی. اگر حضرت عمر کے زمانے میں یہ سزا بنائی گئی تو پھر وہ حد کے زمرے میں کیسے آ گئی؟ حد تو وہ قوانین ہیں جو کہ حد سے گزرنے سے مراد ہے، جس کی اور جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے بطور سزا کے یا پینلٹی کے. تو شراب نوشی پہ آپ کی نظر میں حد نہیں لگتی؟ نہیں، حد تو نہیں. اگر حضرت عمر نے اس کو سزا مقرر اچھا، رسول اللہ کے دور میں شراب پینے پہ کیا تھا؟ سزا تھی؟ لوگ مانتے پر ذلیل کرتے تھے اس کو. بہت لیٹ اس کی حرمت بھی ہوئی ہے، آخری جو ہوئی ہے وہ تو ورنہ پہلے لوگ نماز پڑھا رہے ہیں اور نشے میں، اور کہتے ہیں اچھا اور پڑھاؤ. ایک اسلامی ریاست میں آپ شراب کے لیے سزا، جی کوڑوں کی سزا، دونوں کی سزا رکھیں گے؟ میرے نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت عمر کا بھی فیصلہ اگر ہے تو جو اجتہاد خلیفہ راشد کا ہے وہ ہم پر لازم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لیکن کتاب و سنت میں نہیں. اگر فرض کیجئے آپ کتاب و سنت دو ہوگا، سنت رسول، سنت خلفاء. ما انا علیہ و اصحابی. تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. آپ نے یہ کہا کہ وہ اگر اجتہاد ہے تو ہم اجتہاد پر
بار اجتہاد ہو سکتا ہے کیا؟ ایک اجتہادی فیصلے پہ کیا اجتہاد ہو سکتا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا تو کیا یا امام مالک نے اجتہاد پہ اجتہاد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ فنڈامنٹلز کو کہیں کراس نہ کرے. اچھا، اسی لیے میں نے کہا اصل میں شریعت میں کیا ہے اصول، جی، ہر شے جائز ہے الا یہ کہ اس کا حرام ہونا ثابت کر دیا جائے. اس کے لیے لفظ مباح. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز حرام ہے الا یہ کہ اس کا حلال ہونا ثابت کیا جائے، یہ نہیں ہے. مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. مباحات کے اندر آپ امرہم شورا بینہم، اپنے باہمی مشاورت سے جو چاہے طے کر لیں. کتاب و سنت کے انجنکشنز کے ساتھ دیکھیے یہ بہت اچھی بات کی، اس پہ میں ابھی ایک بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نشہ حرام ہے، شراب کا لفظ نہیں ہے. نشہ اقتدار کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ دولت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ طاقت کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح نشہ کسی چیز کو کھانے یا پینے سے. لیکن یہاں تو شراب کے لیے استعمال شراب اور نہیں، میسر کا یہ آپ نام کیسے دیا کہہ گیا سکتے ہے ہیں کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے فاجتنبوہ. بعد آ جاؤ. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت پیورسٹ اسلام میں بلیو کرتے ہیں وہ تو خمیری روٹی بھی نہیں کھاتے کیونکہ اس میں خمیر ہے، اور خمر سے کیونکہ خمر جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے تو خمیری روٹی بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے. اور حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جو ابھی جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. ایک اس میں کاروان میں ان کا ایک غلام بہکنے لگا تھا، انہوں نے اس کو سزا دی اور اس کو کوڑے لگوائے. تو اس نے ہاتھ باندھ کے یہ عرض کی کہ میں نے تو یہاں کسی کے مشکیزے سے جوس پیا تھا. تو انہوں نے جوس پیا تھا، جو جوس لے کے چلتے تھے کھجوروں کا یا کسی چیز کا سفر کرتے وقت. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تجھے جوس پینے پہ تو نہیں مارا، میں نے تو تجھے بہکنے پہ مارا. یہ سزا بہکنے پہ دی ہے. تو اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں تاریخ میں. بیسک چیز یہ بھی بہکنا علامت ہے نشہ. ہاں، ایک فقرہ انہوں نے جو ایک بات کہی کہ زیادہ چیزوں کی اجازت ہے الا کہ وہ منع کی گئی ہے. یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے. جب یہ بحث ہو رہی تھی ابتدا میں کہ پاکستان کو مذہبی ریاست ہونا چاہیے یا پاکستان کو مسلمان میجورٹی کی ایک جمہوری ریاست ہونا چاہیے، تو جو دو اسکول آف تھاٹ سامنے آئے تھے ان میں سے ایک اسکول آف تھاٹ وہ تھا جس کو تقلیدی کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کا یا 1200 سال پہلے کا 1000 سال پہلے کا معاشرہ کر دیں تو اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی. دوسرا اسکول یہ کہتا تھا کہ ہر وہ چیز اپنائی جا سکتی ہے مسلمانوں کی میجورٹی کے پارلیمنٹ کے تھرو جس کی ممانعت نہیں ہے اور وہ عین اسلام کے مطابق ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ اجتہاد پر اجتہاد ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی اجتہاد دیا گیا ہے پہلے تو ہم اجتہاد کے ذریعے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن پیرامیٹر جو ہیں وہ شریعت کے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو یا اس میں خلفائے راشدین کے عمل کو بھی آپ سنت کہتے ہیں؟ سنت کے اندر شامل ہے خلفائے راشدین، اس لیے کہ اس کو اجماع کہتے ہیں. اچھا. کیونکہ خلفائے راشدین کا دور وہ ہے کہ جس میں عالم اسلام ایک وحدت تھی، لیکن آپس میں اختلاف تھا، نہ بھی فرقے تھے. کہ علامہ اقبال نے فرق کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کا وہ اجماع جو کہ فیکٹ کے مطابق ہو وہ تو حجت ہے ہم پر، لیکن جو فیکٹ کے مطابق فیکٹ پر جس کا انحصار نہ ہو، جس کا انحصار انٹرپریٹیشن پر ہو، اس کے ہم پابند نہیں ہیں. وہ تفریق کرتے ہیں دو قسم کے صورتوں میں کہ اجماع جو صحابہ کرام کا ہے وہ کب ہم پر حجت ہے اور کب نہیں ہے. تو فیکٹ پہ ہے کہ یہ تین قرآن کی جو صورتیں ہیں کیا وہ قرآن کا حصہ ہیں یا نہیں. تو اس پر اگر اجماع ہے کہ وہ ہیں تو وہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، بیکاز دیٹ از اے ڈیسیژن کنسنسس آن اے فیکٹ. بٹ وین اٹ از آن دی انٹرپریٹیشن آف اینی لا then we are not bound by it. We can make the interpretation according to our own needs and requirements. اس میں فرق ہے ڈاکٹر صاحب. ایک ہے صحابہ کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین، یعنی وہ لوگ کہ جو اس وقت ایٹ دی ہیلپ آف افیئرس تھے
اور یہ وہ لوگ تھے جو روحانی نہیں، چار ہی تھے نا وہ تو، باقی تو صحابہ میں سے کوئی ایسا بھی تھا جس نے شراب پی لیا اس کے اوپر کوڑے لگ گئے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات یہ اٹھ سکتی ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی تو اختلافات تھے اس وقت، بالکل خلفائے راشدین کے درمیان اختلافات تھے. ہاں لیکن یہ کہ جو جس چیز کا فیصلہ ہو گیا اس کو سب نے تسلیم کر لیا. نہیں، چوتھے خلیفہ کی خلافت کو سب نے تسلیم نہیں کیا. اس وقت 2 خلیفہ ہو گئے، امت تقسیم ہو گئی، جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، اور ایک اور فرقہ خارجی اس کا وجود میں آ گیا جس نے یہ کہا کہ یہ دونوں غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. لہذا آپ یہ نہیں کہہ اس سکتے. سٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ 2 خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ ایک ہی تھا، دوسرا شخص جو ہے اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اپنی خلافت کا اعلان خلافت کیا. کا اعلان نہیں کیا، اپنی خلافت کا اعلان کیا. خلافت کا اعلان نہیں کیا. وہ صرف جو ہے حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لینے کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہوئی تھی. نہیں، امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا. حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور جنگ جمل میں تھے جس میں ایک رات میں 10,000 آدمی مارے گئے. تو پھر امت کہاں ہے؟ تو پھر یعنی اس وقت اجماع، کیا امت اجماع کہیں گے ہم کہ امت نے اجماع کا راستہ اختیار کیا تھا اس وقت ان حالات میں فیصلے جو ہوئے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد حضرت علی کی خلافت کو سب نے تسلیم کیا. کہا کیا؟ ابھی معاویہ نے نہیں کیا، لیکن لیکن ایک بات یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اجتہاد پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے. اچھا اجتہاد جو ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آپ خلفائے راشدین کے دور کو انکلوڈ نہیں کرتے. بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا اختلاف تھا. بہت سے ایسے اوکیجنز آپ کو ملیں گے. ڈاکٹر صاحب تو پھر کیا کریں کس میں اگر آپس میں اختلاف ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نیا قانون بنائے، آپ کی پارلیمنٹ نئے قوانین بنائے، نئی فقہ بنائے، اور آپ کا جو ہے یہ سارے جو ہے اپنے لیے پریسیڈنٹس رکھیے کہ یہ سب ہیں، انہوں نے تاریخ کے اندر. آپ اس موقع پہ اسلامی ریاست کے حامی ہیں جو کہ اجتہاد کر کے قوانین کو جدید دور کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو چیلنجز اس وقت ہمیں فیس کر رہے ہیں، تو جب تک ہم نے اجتہاد کا طریقہ کار اختیار نہ کیا تو یہ جو چیلنجز ہیں ان کو ہم اس کنونشنل انٹرپریٹیشن آف اسلام کے ساتھ ان کو حل نہیں کر پائیں گے، اور اس لیے مشکلات پیدا ہوں گی. نتیجہ یہی ہوگا کہ جو بھی ہم لوگ جو چمٹے ہوئے ہیں تقلید کی بنیاد پر ان پرانے ائمہ کے فیصلوں سے، اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو نتیجہ اس کو یہی ہوگا جو سیکولرزم کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کے بارے میں جو بھی قوانین ہیں ان پر خدائی قوانین کے بجائے انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر انحصار کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ متفق نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اجتہاد سے بھی اگر جدید دور کے مطابق تبدیلیاں لائی جائیں جیسا ابھی میرے خیال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اجتہاد کا بھی پیرامیٹر ہے، ایک ہی اسی فریم ورک میں رہ کے آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. لہذا آپ کے لیے ایک فریم ورک اگر ہو گیا تو یہ تو ایک سرکل ہے نا، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اور دنیا جو ہے وہ ایک جگہ جمی ہوئی نہیں رہتی ہے، دنیا تو مسلسل آگے کی جانی پڑتی ہے، نئے پرابلم پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے نئے خیالات، نئے آئیڈیاز آنے چاہیے. وہ قرآن اور سنت سے متصادم بھی ہو رہے ہیں، یہی تو سارا مسئلہ ہے. اس لیے جب تک آپ ایک تو تب بھی آپ ان کو لاؤ کریں گے، آپ یعنی اس فریم ورک سے نکل کے جب تک آپ سیکولر آئیڈیاز کی طرف آ کے ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو پھر سیکولر تو لادینیت ہو گئی نا. پھر نہیں، لادینیت میں نہیں کہہ رہا، دین کو آپ نے بالکل نہیں، وہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. دین کو میں کہتا ہوں آپ اپنی نجی زندگی تک رکھیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آپ ایک سیکولر اس کے اندر لا کے اس سے کیسے اجتہاد ممکن ہے یا اجتہاد نہیں بلکہ مکمل. میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں یا آنے والے وقت میں مذہب کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے کے نظریات کے مطابق یا اصولوں کے مطابق موجودہ زمانے کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں گے تو وہ اجتہاد مکمل طور پہ ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہوگا، جس کی آرتھوڈاکس انٹرپریٹیشن میں ان تمام مذاہب میں اجازت نہیں ہے. اس پہ بلیسفیمی کا کیس بن جاتا ہے. مثلا کون سا قانون ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ
اسلامی قانون ایسا ہے جس کو صحیح معنوں میں اگر نافذ کیا جائے تو وہ مثلاً جدید دور کے مطابق مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ ہاتھ کاٹنے کا قانون آج کے پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شاید پوری نہیں ہوتی. اسٹیٹ لوگوں کو روزگار دینے کا، لوگوں کو تحفظ دینے کا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ حدود آرڈیننس جو ہے وومنائزنگ کے بارے میں وہ شرائط پوری نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ کہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ 4 آدمیوں کی موجودگی میں یہ کام کوئی نہیں کرتا، اور اگر عورت جا کے یہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ گواہ دو جن کے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ لیکن یہ تو پیرامیٹرز میں ممکن ہے نا اجتہاد، یہ تو پیرامیٹرز میں نہیں، تو اس میں آپ کو بدلنے پڑیں گے بہت سی چیزیں. نہیں دیکھیے، یہ ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ جو ہے اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک ہے اس وقت کے حالات جبکہ کوئی سوشل سیکیورٹی آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، اس میں یہ کہنے کا حق حاصل ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اصولی اعتبار سے. اصولی اعتبار سے اسلامی ریاست بنے گی تو وہ سزا نافذ کی جائے گی. یا تو ہم کہیں کہ قرآن منسوخ، تو قرآن منسوخ ہونے والی شے نہیں ہے قیامت. نہیں، بالکل نہیں. قرآن کو منسوخ کرنے کی بات نہیں ہے. قرآن میرے لیے، قرآن ان کے لیے، قرآن ہر مسلمان کے لیے نہایت متبرک، قابل احترام. جو آج کے طالب علم جو نوجوان کرتے ہیں جی، وہ یہ سوال ہے جو کہ میں اس کا صحیح طور پر جواب نہیں دے پایا، وہ یہ ہے کہ کیا وہ قوانین جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے کیا وہ ہمارے دین کا یا عقیدے کا حصہ ہیں؟ یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا اور رجم کرنے کی سزا میرے ایمان کا حصہ ہیں تو واضح کیا جائے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں یہ سزا پر ایمان رکھنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ مسلمان کیا ہے، اس کو ڈیفائن کریں. عقیدے کا حصہ یہ بالکل نہیں ہے. عقیدہ صرف یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اس کے یعنی عبادات نہیں، اللہ کو مانا جائے، رسول کو مانا جائے، اس کی کتاب کو مانا جائے. جو کچھ کتاب میں آ گیا اس پر عمل کیا جائے، جو کچھ رسول نے کہا اس پر عمل کیا جائے. عقیدہ علیحدہ ہوگا، عمل علیحدہ ہوگا. چنانچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی امام ابو حنیفہ کا مشہور فتویٰ وہ کافر نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جو خوارج تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ کافر ہو گیا، تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اور اس کی بیوی اور لڑکیوں کو آپ بنائے کنیز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے رجم کی سزا قرآن میں نہیں. لیکن خوارج کو آپ ڈاکٹر صاحب درست تصور کرتے ہیں؟ خوارج نے جو ان کا سیاسی نظریہ ہے، چونکہ وہ ان کا یہ جو خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے، جی ہاں، ان کا یہ حضرت نظریہ علی کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نظریہ یہ تھا کہ ایک ضروری نہیں کہ خلافت، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ خلافت فرض کفایہ ہے. خوارج کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو نماز. خوارج میں بھی صحابہ تھے، ہاں، پہلے خوارج بعد میں بنے پر صحابہ پہلے تھے. جی، لیکن صحابہ اس وقت تک تقریباً ختم ہو چکے تھے، وہ نسل جا چکی تھی. کوئی صحابی تھے اس میں؟ کبھی نام سنا نہیں ہے. تابعین تھے، تابعین. تو یہ لوگ ان کی جو بلیف ہے، they were the first social democrats one can say. آج جس قسم کی جمہوریت آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلام اپوزیشن پارٹی تھی، تو وہ پہلی اپوزیشن پارٹی تھی اسلام. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں، فرض کفایہ ہے، ضرورت پڑے تو کر لو، نہیں کرو. دوسری چیز ہے کہ it cannot be confined to the descendants of Ali. It cannot be confined to the tribe of Quraysh. Even a slave, a black slave, or even a woman who is qualified can become a caliph, although it is not necessary to have caliph. We can, the Muslim community through constituent assembly can resolve all their worldly disputes. یہ ان کا تھیسس ہے جس کی وجہ سے. اچھا، جو خلفاء تھے، خلفاء راشدین، ان کا کہنا یہ تھا کہ قریش میں ہی خلافت. یہ تو جو پہلی خلافت ہوئی ہے وہ اسی دلیل کے تحت ہوئی ہے، ورنہ انصار اس میں سے انصار کو پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی نا کہ اس میں سے انصار کو نکال دیا. اچھا، یہ خوارج جو تھے ان کو ہم درست نہیں سمجھتے. نہیں، مطلب نہیں، ان کی تکفیر پر اجماع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باقی سب لوگوں کو کافر قرار دیا
جی ہاں۔ اور انہوں نے واجب القتل قرار دیا۔ اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صاف کہا یہ کہ تم عقیدہ، خیال، نظریہ جو چاہو رکھو، لیکن اگر تم نے امن و امان کو خراب کیا تو پھر میں تمہارے ساتھ سختی سے نپٹوں گا۔ تو پھر جنگ نہروان ہوئی ہے جس میں 4000 جو ہے وہ خارجی مارے خوارج گئے۔ اپنے آپ کو کہتے تھے اہل سنت والعدل، اور ان کا جو کانسیپٹ عدل کا تھا اس کے کوئی خلاف ہو تو اس کو واجب القتل قرار دیتے تھے۔ تو سوشل ڈیموکریٹ تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں، وہ ایک انتہا آپ کو سوشل ابھی اپوزیشن پارٹی بھی نہیں ہوئی، یہ تو بڑا بھیانک قسم کا ایک گروپ تھا جو مطلب دوسروں کو واجب القتل۔ اور آغاز یہاں ہوا ہے کہ جب جنگ صفین میں، آغاز کہاں سے ہوا؟ جنگ صفین میں جب امیر معاویہ کی طرف سے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا کر حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان یہ قرآن حکم ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ حضرت علی نے تو اگرچہ یہ سمجھا کہ یہ ایک فراڈ ہو رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو مانا جائے، لیکن اکثر لوگ ان کے ساتھی جو تھے وہ مان گئے تو وہ مجبور ہو گئے۔ لیکن اس پر جو ہے حکم مقرر کیے گئے دو، ایک امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور ایک تھے حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری۔ انہوں نے کہا کہ حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، ان الحکم الا للہ، یہ کفر کیا تم نے جو حکم بنا لیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کفر قرار دیا کہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، سب کے سب کافر۔ چنانچہ 3 خوارج ہی نے بیٹھ کر سازش بنائی تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ہم جا کر حملہ کریں گے اور علی کو تم ابن ملجم جو تھا تم شہید کرو گے، فلاں کو عمرو بن العاص کو فلاں کرے گا، اس کو یہ کرے۔ بس ہوا یہ کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک تو اس مسجد میں آئے نہیں، دوسرے پر وار اوچھا پڑا، وہ حضرت علی پر وار جو ہے وہ بہت کاری پڑ گیا ان کی شہادت۔ خواتین و حضرات، گفتگو جاری ہے۔ 4 میرے مہمان اس پروگرام میں موجود ہیں اور پچھلے 2 دن سے یہ گفتگو ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن موضوع ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کا جاری رہنا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔